صدر مجلس جناب وزیر احمد غازی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر تنوری صاحب، جناب ڈاکٹر خالد علی انصاری صاحب، اور اسٹیج پہ موجود میرے تمام بزرگ اور بھائی، میرے سامنے موجود میرے تمام بزرگ اور بھائی، اب سب حضرات میرے لیے لائق احترام ہیں، اور سب حضرات آپ جس موضوع پہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے اس پہ جتنا وقت صرف کیا جائے کم ہے، کیونکہ ڈاکٹر تنوری صاحب فرما رہے تھے کہ یہ موضوع کائنات ہے، انہوں نے بالکل درست فرمایا۔ میں اس میں معمولی سا اضافہ کروں گا کہ یہ صرف کائنات کا موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ رب کائنات کا موضوع بھی ہے۔ اللہ کریم نے خود اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سیرت بیان فرمائی ہے، اور یہ سلسلہ جب سے شروع ہے قیامت تک یہ جاری رہے گا، اور اس کو اختتام کبھی اس کا اختتام ممکن نہیں، اور کبھی بھی کسی کتاب کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب مزید کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سرکار کی شان ہے ہی ایسی۔ تو میں اب اس کتاب کے حوالے سے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر تنوری صاحب کے بعد مجھے بلانا بالکل مناسب نہیں تھا، حکم ہوا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تو میں حاضر ہوا، تو میں یہ عرض کروں کہ سیرت پہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارا ایک اپنا ذوق ہے، اور بالخصوص ہم جو لوگ انجمن طلباء اسلام سے وابستہ ہیں، میں تو وہ اکثر کہتا ہوں کہ ناصر کاظمی کا جو شعر ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، اور میری کی بجائے اگر ہماری لگا لیا جائے تو یہ ہمارا نصب العین بن جاتا ہے کہ ہماری تو زندگی سرکار کی محبت ہے، اور یہ ہماری خواہش اور دعا ہے اس کی بارگاہ میں کہ جب تک ہم اس کی محبت کے اندر ہیں تب تک زندہ رہیں، اور خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا ہو جو اس محبت سے باہر ہو تو پھر بے شک یہ زندگی ختم ہو جائے۔ زندگی وہی ہے جو سرکار کی محبت میں گزر رہی ہے، اور محبت کا اظہار کا ایک طریقہ یہی ہے کہ سرکار کی سیرت پہ سرکار کے حوالے سے کچھ نہ کچھ نثر میں یا نظم میں لکھا جائے۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اسی محبت کا اظہار جو ہے وہ اپنی سیرت کی کتاب میں کیا ہے، اور یہ اس کا ایک بہترین نمونہ اور ثبوت ہے۔ سیرت پہ بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک کے اپنے محاسن ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو کتابیں جو میں نے دیکھی ہیں وہ بڑی منفرد ہیں سیرت پر، اور اس حوالے سے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جتنے بھی مصنفین ہیں اور سیرت نگار ہیں اس پر توجہ فرمانی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے سیرت پہ جو کام کیا ہے تو اس میں انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ یہ کتاب اگر کوئی غیر مسلم پڑھے تو وہ بھی اس سے انسپائر ہو سکے، اس کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ ایسا ملے کہ وہ محسوس کرے کہ یار یہ جس بندے کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، جس بزرگ کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، وہ کتنی زبردست شخصیت تھی۔ کیونکہ ہمارا جو مسلمان لوگ جو پہلے ہی مانتے ہیں، ہمارا انداز جس قدر عقیدت سے مملوء ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو اس میں بعض اوقات جو غیر مسلم لوگ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، تو ان کے لیے تو ایک حجاب بن جاتا ہے کہ یار یہ سب کچھ عقیدت کے اندر لکھے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے تھوڑی ایک ضرورت تھی اس امر کی کہ ہم اپنے قلم کو اس انداز سے اس کو چلائیں کہ عام بندہ جو ہے، عام انسان جو ہے، اگر وہ پڑھے تو وہ بھی اس سے متاثر ہو۔